الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی اور خاندان غزنویہ، قسط نمبر 12، حصہ دوم۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ غزنی پہنچ کر محمود غزنوی ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا اور ہندوستان کے چند قلعے فتح کر کے واپس آ گیا۔ حالانکہ ہند کے قریب تک کا علاقہ تو سبکتگین فتح کر چکا تھا، نیز تاریخ فرشتہ میں یہ بھی ہے کہ سبکتگین نے ہندوؤں کا مشہور بت خانہ سودرا کا مندر برباد کیا تھا۔ سودرا سیالکوٹ کے نزدیک موجودہ سودرا ہے، اور پھر محمود غزنوی کی جے پال سے بڑی جنگ 1001 عیسوی میں پشاور کے پاس ہوئی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سبکتگین کی فتح کے بعد یہ سارا علاقہ دربار غزنوی سے آزاد ہو گیا تھا، لہذا یہ چند قلعے لغمان کے سرحدی علاقوں میں تھے۔ یہ قلعے اس نے 1000 عیسوی میں فتح کیے۔ یہ اس کا ہندوستان پر پہلا حملہ تھا۔ محمود غزنوی عموماً ہندوستان پر سردیوں میں حملہ کرتا تھا۔ خزاں کے موسم میں یعنی موسم برسات میں وہ غزنی سے چلتا، سردیوں میں جنگیں کرتا اور اگلے سال مارچ اپریل میں واپس جاتا۔ کبھی دیر ہو جاتی تو مئی جون رستے میں گزر جاتے، لہذا ہندوستان پر اس کا ہر حملہ 2 عیسوی سالوں کے چند مہینوں پر پھیلا ہوتا تھا۔ بھاٹنا پر حملہ۔ تیسرا حملہ محمود غزنوی نے 1004 یا 5 میں بھاٹنا پر کیا اور اسے فتح کر لیا۔ بھارتی مورخین نے اس سے بھیرا، اچ، بٹنڈن اور دوسرے کئی شہروں پر قیاس کیا ہے، لیکن میری رائے ان سے مختلف ہے۔ فرشتہ کہتا ہے وہ 395 ہجری میں غزنی سے بھاٹنا روانہ ہوا، پھر ملتان کی سرحد سے گزر کر بھاٹنا میں مقیم ہوا۔ اب یہ لفظ بھاٹنا ہے یا بھاٹیا یا بٹریرن میں۔ بھاٹنا دراصل بٹن منارہ تھا جو رحیم یار خان کے پاس ہے۔ حملے میں آنند پال کا کردار عجیب رہا ہے، کیونکہ بھاٹنا کا راجہ بجی رائے آنند پال کو خراج نہیں دیتا تھا۔ اس نے محمود غزنوی کے افسروں کو بھی ارد گرد کے علاقے سے مار بگایا تھا، لہذا آنند پال نے محمود غزنوی کو مشورہ دیا کہ وہ اس پر حملہ کرے۔ محمود غزنوی 1102 میں سیستان میں خون ریز جنگ لڑ رہا تھا تو پیچھے سے ہندو شاہیوں نے حملہ نہیں کیا۔ جب وہ سیستان سے فارغ ہوا تو اس نے آنند پال سے خراج مانگا۔ آنند پال نے کہا، مجھے تو بجی رائے خراج نہیں دیتا، میں کہاں سے آپ کو رقم لے کر دوں؟ چنانچہ اس اشارے سے محمود غزنوی نے بجی رائے پر حملہ کیا۔ جنگ میں محمود غزنوی کی فوج تقریباً شکست کھائی تھی، لیکن پھر انہوں نے سلطانی جنگ خودکشی کر لی۔ محمود غزنوی اس سے فتح سے واپس جا رہا تھا تو یہ مئی جون 1005 عیسوی کا مہینہ تھا، جب دریا تویانی پر تھے۔ محمود غزنوی کے سینکڑوں فوجی ان دریاؤں میں غرق ہو گئے اور کروڑوں کا مال غنیمت لہروں میں بہہ گیا۔ اس حالت میں بھی آنند پال نے کوئی حملہ نہ کیا، لیکن ملتان کے اسماعیل امیر الفتح داؤد نے بار بار حملے کیے اور اس کی فوجوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ امیر ابو الفتح داؤد بن نصر شیخ حمید کا پوتا تھا، جس نے سبکتگین کی اطاعت قبول کی تھی اور جو اسے خراج دیا کرتا تھا۔ ملتان پر حملہ 1006 عیسوی میں محمود غزنوی نے ملتان پر حملہ کیا۔ اس نے آنند پال سے دریائے سندھ کو ہند کے مقام پر عبور کرنے اور اس کی سلطنت میں سے گزر کر ملتان پر حملہ کرنے کی اجازت مانگی۔ آنند پال نے نہ صرف اجازت دینے سے انکار کیا بلکہ اس نے بھٹنڈا کے راجہ سے مدد مانگی۔ ابو الفتح داؤد کی فوجوں کو ساتھ لیا اور بھٹن پور کے مقام پر محمود غزنوی کو روکنے کی کوشش کی۔ اس جنگ میں متحدہ پنجابی فوجوں کو شکست ہو گئی۔ آنند پال نے راہ فرار اختیار کی۔ سلطان محمود غزنوی کے ایک دستے نے اس کا پیچھا کیا۔ سودرا پہنچ کر آنند پال نے اپنے پائے تخت جانے کی بجائے کشمیر کا رخ کیا اور وہیں پر روپوش ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے آگے بڑھ کر ملتان کا محاصرہ کیا۔ انصری کے مطابق ملتان کے رستے میں اس نے 200 قلعوں پر قبضہ کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ 200 جاگیرداروں کے محل۔ ملتان کا محاصرہ 7 دن جاری رہا۔
8ویں دن ابو الفتح نے ہر سال 10,000 مہریں دینے کا وعدہ کر کے اطاعت قبول کی اور سلوک کر لی۔ سلطان محمود غزنوی نے اسے ملتان کا حاکم رہنے دیا۔ اسی اثناء میں سلطان محمود غزنوی کو خبر ملی کہ ایک خان کے ترکوں نے غزنی کی مغربی سرحدوں پر حملہ کر دیا۔ چنانچہ اس نے پٹنڈا کا حاکم آنند پال کے بیٹے سکھ پال کو بنایا، جو پشاور میں ابو علی اجویری کے ہاتھوں گرفتار ہو کر مسلمان ہو چکا تھا، اب بادشاہ کے نام سے مشہور تھا۔ ڈاکٹر ناظم کا خیال ہے کہ محمود غزنوی نے سکھ پال کو ملتان کی ریاست دے دی، اور پروفیسر حبیب کا خیال ہے کہ اسے ملتان کا نہیں بھیرا کا گورنر بنایا جائے۔ دونوں ہی ناقابل قبول ہیں، کیونکہ اب ریاست ملتان پٹنڈا اور ہندو شاہی کو حاکم بنایا۔ اس کا اسلامی ڈاکٹر ناظم نے نواز شاہ بتایا ہے۔ جے پال کو چونکہ جنگ میں شکست ہوئی تھی، اس کا علاقہ اور قلعے قبضے میں نہیں آئے تھے، اس لیے اس نے معاہدہ کیا کہ وہ ایلک خان کے خلاف اسے 500 گھوڑ سوار، 1000 پیادے، 100 ہاتھی دے گا۔ ایلک نے خراسان اور بلخ پر قبضہ کر لیا۔ خراسان پر سیاوش تگین اور جعفر تگین کو کوتوال مقرر کیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ہرات کا گورنر ارسلان جاذب فرار ہو کر غزنی میں پناہ گزین ہوا۔ محمود غزنوی نے واپس آ کر ایک بڑی فوج تیار کر کے بلخ پر حملہ کیا۔ جعفر تگین تو فوراً بھاگ گیا، لیکن ایلک خان نے چین کے بادشاہ قدار خان سے، جسے عربی اور فارسی کے مورخین قدر خان لکھتے ہیں، فوجی مدد مانگی۔ قدار خان 5000 سواروں کے ساتھ اس کی مدد کو آیا۔ جنگ میں محمود غزنوی کی فتح ہوئی تو ایلک اور قدار نے بھاگ کر دریائے جیہوں عبور کیا اور اپنی جان بچائی۔ جاری ہے۔